باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک ومفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید ومہلک کل شیطان مرید رب الجنت رب الناس رب العالمین لا یزجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین والموفق للمفلحین مولا المؤمنین الذی انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی العربی الہاشمی المکی المدنی الابتہی والمطلبی حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِي مَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ مِنْ يَوْمٍ هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وکتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ ہوا معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ کل شیء علیم صلوات بھیجیے گا مل کر تمام تعریفیں اس پروردگار جناب سیدہ کے نام کہ جس نے اپنے علم کو جب الفاظ کا لباس پہنایا تو قرآن مجید کہہ کے پکارا، اور جب اسے پیکر بشریت میں ڈھالا تو محمد مصطفیٰ بنا کے نازل فرمایا۔ یہ طے ہے، یہ امر واقعی ہے کہ اگر کسی شے پہ لفظ کلام صادق آئے تو کلام الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، جملوں کی ترتیب کا نام ہے، اور جملے لفظوں سے تشکیل پاتے ہیں، اور لفظ اس وقت تک موجود ہو نہیں سکتا، عارض ہو نہیں سکتا، ایجاد ہو نہیں سکتا جب تک لفظ کے پیچھے لفظ سے پہلے لفظ کا معنی موجود نہ ہو۔ لفظ کی خلقت کے لیے ضروری یہ ہے کہ لفظ بعد میں بنایا جائے، معنی کو پہلے خلق کیا جائے۔ قرآن کلام الہی ہے، یعنی جملوں کی ترتیب ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اب چاہے الحمد ہو، بقرہ ہو، نساء ہو، رحمان ہو، یاسین ہو، کوثر ہو، والناس تک، یہ الفاظ کا مجموعہ جو کلام الہی ہے، خدا جانے کب سے ہے۔ جب ان الفاظ ہی کا نہیں معلوم کہ ان کی حقیقت کب سے ہے، تو کون جانے کہ ان الفاظ سے پہلے جو ان الفاظ کا معنی
معنی تھے وہ پس منظر میں کب سے موجود تھے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا کہ الفاظ قرآن ہیں، عجیب جملہ لکھا، مگر لکھا کہ الفاظ قرآن ہیں، معنی خداوند عالم خود ہے۔ حالانکہ وہ اس سیدھی سی بات کو نہ سمجھ سکے کہ متکلم خود ہی اپنا کلام نہیں ہو سکتا، متکلم اور ہوتا ہے، تکلم اور ہوتا ہے، کلام اور ہوا کرتا ہے۔ کلام الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے پیچھے پس پردہ معنی ہے، جو متکلم نہیں ہے نہ کلام ہے، درمیان میں کسی شے کا نام ہے۔ اور اتنا تو طے ہے کہ کلام متکلم کے معیار کی خبر دیتا ہے۔ جب الفاظ کلام بن کر متکلم کے معیار کی خبر دے رہے ہیں تو معنی بھی اس معیار کے ہونے چاہیے کہ دیکھا انہیں جائے، معنی متکلم کو جائے۔ تو اب کون جانتا کہ وہ الفاظ کا مجموعہ لیے جو قرآن اترا ہے اس کے پس منظر میں معنی کیا تھے، جو کلام سے پہلے مطمع شہود پہ ظاہر ہو چکے تھے۔ تو منبر کوفہ سے ایک ہی تھا جو صاحب نہج البلاغہ بھی ہے، صاحب قول سلونی بھی ہے۔ اب جب جناب عالی یہ معنی الفاظ سے پہلے ہیں تو اور طے ہو گیا کہ معنی ہی وہ ہیں جو الفاظ کی حقیقت ہیں، تو پھر بڑا لطیف جملہ ہے اگر آپ کی خدمت اقدس تک پہنچ جائے۔ اگر معنی الفاظ کی حقیقت ہیں تو حق کے تلاوت قرآن یہ ہے کہ الفاظ پہ بھاگا نہ جائے، معنی کو سمجھتے ہوئے گزرا جائے، کیونکہ جب تک حقیقت ہی نہیں سمجھ میں آئے گی قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ تو رہ نہیں جائے گا۔ اسی لیے جس کے ذکر سے یہ فرش ادا منسوب ہے اس کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت مولا امام حسین علیہ السلام۔ حضور بڑا پیارا جملہ ہے، اور اس کے بعد میں اپنی سرنامے کی آیت تک آؤں گا جو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی ہے۔ کہنے لگے ان القرآن علی اربع، عجیب جملہ ہے، کہنے لگے حسین کہہ رہے ہیں اور اس اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی یہ قرآن اتر رہا ہے، ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہنے لگے ان القرآن علی اربع، قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ خلاصہ کر دیا حسین نے، قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ کیا؟ کہنے لگے عبارات والاشارات واللطائف والحقائق۔ اس ول کا یہ جو واو زبر درمیان میں رکھا ہوا ہے، واو زبر، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے اینڈ، یعنی اگر اس کو ہم ڈھالیں تو یوں بنے گا کہ حسین کہہ رہے ہیں قرآن میں عبارات ہیں اور اشارات ہیں اور لطائف ہیں اور حقائق ہیں۔ لیکن اگر اس اور کی گہرائی میں اتریں تو میرا ساتھ دیجیے گا اور جملہ نہ ضائع جانے دیجیے گا۔ اصل میں حسین یہ کہہ رہے ہیں کتاب تو ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں عبارات ہیں، عبارات میں اشارات ہیں، اشارات میں لطائف ہیں اور لطائف میں حقائق ہیں۔ اس لیے کہ پورا قرآن عبارات کا مجموعہ ہے اور لفظوں کا مجموعہ ہے، جس کے پس پردہ میں اشارات پروان چڑھ رہے ہیں، اشاروں کے پس پردہ میں لطائف پروان چڑھ رہے ہیں اور لطائف کے پس پردہ حقائق پروان چڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آیت تک آنے کے لیے یہ تمہید پیش کر رہا ہوں، آیت سمجھ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اگر یہ تمہید پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آیت پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ دہراتا ہوں، قرآن میں 4 چیزیں ہیں، قرآن 4 چیزوں کا خلاصہ، 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، عبارات، اشارات، لطائف والحقائق۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو مکمل کروں مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے، عجیب حدیث ہے حضور سنیے گا، کہنے لگے دنیا میں صرف 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا میں دنیا کو تقسیم کر دوں، آپ کہیں گے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی تقسیم کر دے، لوگ کہیں گے تو نے خود کو دیکھا ہے کبھی؟ اس لیے کہ اگر جملہ پہنچ جائے تو بتلا دیجئے گا
کہ دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے پہلے انسان کو خود کا مکمل درک ہو جانا ضروری ہے۔ جو اپنا عرفان مکمل لگتا ہو وہی تقسیم کر سکے گا۔ کہنے لگے غیور بھائی جملہ دیکھیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، کہنے لگے دنیا 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ میں امام حسین کی حدیث تک واپس پلٹ کر آؤں گا۔ دنیا 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے یا تو دنیا میں علماء ہیں، یا طالب علم ہیں، یا سب خس و خاشاک ہیں جنہیں آپ کوڑا کرکٹ کہہ کے پکارتے ہیں۔ 3 حصوں میں صادق آل محمد نے دنیا کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ کیا دنیا کی تصویر دکھا دی۔ حدیث کی طرف واپس پلٹ کے آنا ہے، رب دیکھیے گا کیسے جڑے گا۔ کہنے لگے یا تو علماء ہیں، یا طالب علم ہیں، یا خس و خاشاک ہیں۔ اب لوگ پریشان، جو طالب علم بظاہر نہیں ہے وہ تو پریشان کہ مجھے تو امام نے کوڑا قرار دے دیا۔ تو مسکرا کے دوسری حدیث سے پہلی حدیث کو جوڑ لیجئے گا۔ کہنے لگے اگر دنیا میں کسی کو عالم کہلانے کا حق ہے تو فقط محمد کے جانشین ہیں، اگر کوئی طالب علم کہلانے کا حق رکھتا ہے تو فقط محمد و آل محمد کے غلام ہیں، اور اس کے سوا اگر کوئی محمد و آل محمد کی غلامی سے ہٹ گیا ہے تو دنیا میں جتنی ترقی کرتا جائے وہ ہے کچرے کے برابر۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام نے دنیا کو تقسیم کر کے کہا سب عوام ہیں، اگر خواص میں کوئی آتا ہے تو محمد و آل محمد کا غلام آتا ہے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو اب حسین کی اس حدیث کی طرف واپس پلٹیے۔ کہنے لگے قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق، اور اس کے آگے بڑھ کے کہنے لگے ضائع نہ جانے دیجئے گا، العبارات للعوام، عبارات قرآن عوام کے لیے ہے، والاشارات للخواص، قرآن کے اشارے خواص کے لیے ہیں۔ اور اشارہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں صراحت سے بات نہ کی جائے بلکہ پس پردہ کوئی منظر دکھایا جائے۔ اگر جملہ محفوظ کر سکیں تو قرآن کی تفسیر کو محمد کا کلام کہتے ہیں، محمد کے کلام کی تحصیل کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اب اشارات ہیں خواص کے لیے، جملہ سنیے گا، حضور جملہ دیکھیے گا۔ حسین کہنے لگے قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق۔ عبارات وہ لفظ جو سیدھے سیدھے ظاہر ہیں، اشارات جو لفظوں کے پیچھے ہیں، لطائف و لطیف نقطے جو بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو طبیعت میں سرور پیدا ہو جاتا ہے، اور حقائق وہ حقائق جو ہمیشہ غیبت میں ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ حق کی عادت ہے کہ غیبت میں رہا جائے۔ تو یہ 4 چیزوں میں قرآن کو تقسیم کیا، اور پھر کہنے لگے عوام کے لیے، بہت توجہ رکھیے گا حضور، عوام کے لیے عبارات، خواص کے لیے اشارات، اولیاء کے لیے لطائف، اور انبیاء کے لیے حقائق۔ العبارات للعوام والاشارات للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء۔ جب روایت ختم ہو گئی آپ خوش بھی ہو گئے کہ ہم نے پڑھ لیا، حسین کہہ رہے ہیں عبارت عوام کے لیے، دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ جملے کی قدر ہو جائے، عبارت عوام کے لیے، اشارے خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے۔ جب یہ کہانی ختم ہوئی تو ہم کھڑے ہوئے، ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر در اقدس حسین ابن علی پہ پوچھا، مولا ان سب کا تو بتا دیا، یہ نہیں بتلایا کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ اپنے لیے بھی تو بتاتے کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ تو عجب نہیں، مسکرا کے کہنے لگے تمہیں غور ہی نہیں کیا، ہم قرآن کو تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن کا ایک حصہ عبارت ہے جو عوام کے لیے ہے، ایک چہرہ اشارہ ہے جو خواص کے لیے ہے، ایک رخ لطائف ہے جو اولیاء کے لیے ہے، ایک تصویر حقائق ہے جو انبیاء کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری و محمد آل محمد، بلند تر صلوات، اللہ صلی اللہ۔ یہ تو خود قرآن ہے، یہ تو خود قرآن ہے، یہ کیا بتلائیں، کیا دنیا جانے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اشارات عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے ہے، اور خواص محمد و آل محمد کے غلاموں کو کہا جاتا ہے، تو ہم محمد و آل محمد کے غلام آیت کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں خواص کے لیے اشارہ کیا ہے۔ اللہ کہنے لگا ما ننسخ، ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا
او مثلہا، اللہ کہہ رہا ہے ما ننسخ، ہم نہیں ہٹاتے، ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، ما ننسخ ہم نہیں ہٹاتے، او ننسہا یا نہیں اٹھاتے، کسے؟ درمیان میں لکھا من آیتن، آیت میں سے کسی آیت کو، ہم کسی آیت کو اٹھاتے نہیں ہیں، ہم کسی آیت کو ہٹاتے نہیں ہیں، ناتی بخیر منہا، مگر اس سے پہلے کہ اٹھائیں یا ہٹائیں اس سے بہتر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، خدا آپ کی معرفت کو امام زمانہ کے صدقے میں سلامت رکھے۔ اشارہ ہے، اللہ کہہ رہا کہ ہم کسی آیت کو اٹھاتے نہیں ہیں یا ہٹاتے نہیں ہیں مگر اس سے پہلے اس سے بہتر کا انتظام کر دیتے ہیں، او مثلہا یا پھر اس کے برابر کی کوئی مثل لے آتے ہیں۔ یہ قرآن کا سیدھا سیدھا قانون ہے، سیدھی سیدھی سی آیت ہے۔ کیا خوبصورت بات کی اللہ نے، ہم نے آیت کا ترجمہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو اٹھاتے نہیں ہٹاتے نہیں مگر یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا برابر۔ ہم نے جب پوچھا یہ آیت کہتے کسے ہیں تو لغت نے نہ جانے کتنے ترجمے آیت کے نکال کے دے دیے۔ اب کسے معلوم کہ یہاں اللہ کیا بات کر رہا ہے؟ آیت کا مطلب نشانی، آیت کا مطلب علامت، آیت کا مطلب حوالہ، آیت کا مطلب تشریر، آیت کے نہ جانے کتنے معنی ہیں، خدا جانے اللہ کس آیت کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے قرآن کا معاملہ قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب قرآن سے پوچھنے نکلے تو ایک آیت بڑی مشہور و معروف ہے، اس آیت کے ذیل میں اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں سب نے لکھا اور سب کا مطلب سب نے لکھا کہ یہاں آیت کا مطلب ہے جملہ، سنٹینس، فریز۔ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا جو جملوں کی تلاوت کرتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک اور آیت ہے قرآن میں، سورہ عنکبوت، مکڑی والا سورہ، اللہ کہنے لگا فَأَنْجَيْنَاهُ، کسی کی نجات کا ذکر کر رہا ہے۔ پیچھے کہانی جو بیان ہوئی ہے وہ کسی کی کشتی کے طوفان کے بھنور میں گرنے کی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اسے نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے اس کے سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ قرآن ہے قرآن، وَجَعَلْنَاهَا آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان دونوں کو عالمین کے لیے آیت بنا دیا۔ اب کوئی کہاں یہاں ترجمہ کرے گا آیت کا جملہ؟ اللہ نوح کا ذکر کر رہا ہے کہ نوح کو اللہ نے جملہ بنا دیا، معاذ اللہ، نہیں، سب نے لکھا یہاں آیت سے مراد ہے نشانی، جس کو دوسرے لفظوں میں علامت کہتے ہیں۔ تو دو ترجمے ہو گئے آیت کے قرآن ہی سے، جملہ، نشانی و علامت۔ اور اگر اشارہ خواص کے لیے ہے اور خواص تشریف فرما ہے تو دوبارہ اشارہ دیتا ہوں، سفینے کا مطلب ہے کشتی، لکڑی کی بنے گی، لوہے کی بنے گی، کسی مٹیریل مادے کی بنے گی۔ بندوں کے اصحاب تو سنے تھے، یہ کشتی کے اصحاب کب سے پیدا ہو گئے؟ مگر اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے اور ساری دنیا پڑھ رہی ہے کہ اصحاب السفینہ تھے، ہم نے نوح کے نہیں، نوح کے سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ بہت کھنگالا تو معلوم ہوا اللہ نے یہ جملہ قرآن میں اس لیے رکھا تھا کہ ایک دن اللہ کا مقدس ترین بندہ ممبر نبوی پہ شمع رسالت بن کر اپنے پروانوں کے درمیان جب جگمگا رہا ہوگا تو اس وقت سینہ تان کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جلال و جمال کی چرکا کیفیت کے ساتھ یہ جملہ ادا کرے گا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اس وقت دنیا کو سمجھ میں آئے گا پیغمبر کہنا ہی یہ چاہ رہے تھے اہل بیت کے اصحاب بن جاؤ تاکہ نجات مل جائے، اہل بیت کے محبت رکھو تاکہ نجات مل جائے۔ اور اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ان دونوں کو آیت بنا دیا۔ تقریر اختتام کی جانب ہے۔ آیت کا ایک مطلب جملہ، ایک مطلب نشانی۔ ایک اور آیت ہے قرآن میں، اگر قرآن کا لطف لے سکیں تو لیجئے گا۔ ایک بی بی پریشان کھڑی ہے، منظر یہ ہے پریشان کھڑی ہے، اللہ کہہ رہا کہ جبرائیل کے ذریعے سے اولاد کی خوشخبری سنا دو۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے تو کسی مرد نے آج تک مس بھی نہیں کیا، میں تو مقدس ترین ہوں، بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ لطف لیجئے گا قرآن کا۔ جیسے ہی مریم نے کہا کیسے ہوگا، اللہ نے کہا قالا کذالک، ہوگا تو ایسے ہی۔
ہوگا تو ایسے ہی۔ وقال ربک ہوا علی ہین، اے مریم گھبراؤ نہیں، تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اور ہم تیرے بیٹے کو انسانوں کے لیے آیت بنا دیں گے۔ یہاں سب نے لکھا آیت سے مراد ہے معجزہ۔ تین ترجمے ہو گئے آیت کے، قرآن سے، لغت سے نہیں، حدیث سے نہیں، قرآن سے۔ آیت کا مطلب جملہ، آیت کا مطلب نشانی علامت، آیت کا مطلب معجزہ۔ اب عیسیٰ دنیا میں آ گئے، بڑی آیت ہے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں۔ کہنے لگے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی طرف سے آیت بنا کے اتارا گیا ہوں۔ یہاں سب نے لکھا آیت کا مطلب ہے دلیل و حجت۔ اب 5 ترجمے ہو گئے قرآن سے آیت کے، جملہ، علامت، نشانی، معجزہ 6 ہو گئے، دلیل و حجت۔ اب آیت کی طرف پلٹ کے چلیے، جو اشارہ قرآن دے رہا تھا خواص کو، اللہ کہنے لگا ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کسی آیت کو اٹھاتے نہیں ہیں یا ہٹاتے نہیں ہیں مگر یا تو اس سے بہتر کا انتظام کرتے ہیں یا اس کے برابر لے آتے ہیں۔ اگر آیت سے مراد جملہ ہے تو اللہ کہہ رہا کہ ہم کوئی جملہ ہٹاتے یا اٹھاتے نہیں ہیں مگر یا تو بہتر لے آتے ہیں یا برابر لے آتے ہیں۔ اگر آیت سے مراد علامت و نشانی ہے تو اللہ کہہ رہا کہ ہم کوئی نشانی اور علامت اٹھاتے نہیں ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں مگر اس سے بہتر لے آتے ہیں یا برابر لے آتے ہیں۔ اگر آیت سے مراد معجزہ ہے تو اللہ کہہ رہا کہ ہم آیت کا کوئی معجزہ اٹھاتے یا ہٹاتے نہیں ہیں مگر یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا برابر لے آتے ہیں۔ امام زمانہ آپ کے چہروں کا تبسم سلامت رکھے۔ اگر آیت سے مراد دلیل ہے تو اللہ کہہ رہا کہ ہم کوئی دلیل اٹھاتے یا ہٹاتے نہیں ہیں مگر یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا برابر لے آتے ہیں۔ اور اگر آیت سے مراد حجت ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم کوئی حجت اٹھاتے نہیں ہیں یا ہٹاتے نہیں ہیں مگر یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ دنیا ہمیں محمد سے بہتر دکھا دے، ہم تمہیں محمد کے برابر دکھا دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کسی کو دیکھ کر کیوں کہا کرتے تھے روحوں کا روحی، و جسموں کا جسمی، و نفسوں کا نفسی، و لحموں کا لحمی۔ یا علی تمہاری روح ہماری روح، تمہارا گوشت ہمارا گوشت، تمہاری ہڈیاں ہماری ہڈیاں، تمہارا خون ہمارا خون، تمہارا نفس ہمارا نفس۔ اگر لطف لے سکیں تو یہ نہیں کہا میری روح تیری روح، کہا نہیں تیری روح میری روح۔ اگر اپنی روح کو نسبت دیتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا پیغمبر نے علی کو عزت بخشی ہے اپنے آپ سے منسوب کر کے، مگر میں کیا کروں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا بلکہ خود سے علی کو نسبت دی، اس طرح کہ پہلے کہا تیری روح پھر کہا میری روح۔ اس کا مطلب بتانا یہ چاہ رہے تھے اگر آپ جملے کی قدر کر سکیں، اس قسم کا ایک اور جملہ ہے اور یہی تقریر کے فضائل کے باب کا آخری جملہ ہے، اسی سے اس کی تشریح ہو جائے گی۔ ایک ہے حسب، ایک ہے نسب۔ حسب ہے ذاتی شرافت کا نام، نسب ہے نسلی شرافت کا نام۔ اسی طرح کا ایک جملہ حسین کے نانا نے حسین کے لیے بھی کہا ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ جب حسین کے حسب کا ذکر کیا تو کہا حسین منی، جب حسین کے نسب کا ذکر کیا تو کہا وانا من الحسین۔ دونوں طرف سے حسین کی فضیلت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ بس عزیزوں میں آ گیا حسین ابن علی کے نام تک، اور تاریخ میں یہ نام بنایا ہی رونے کے لیے گیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب آسمانوں پہ یہ نام نمودار ہوا تو ملائکہ مقرب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور حیران ہو کے خدا سے کہہ رہے تھے یہ کیسا نام ہے کہ جس نے ہمیں رلا دیا ہے، جس نام پہ عرش پہ ملائکہ روتے ہوں، اگر کوئی زمین پہ نہ روئے تو اس کا دل نہیں ہے، پتھر ہے پتھر۔ شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام ہے، اسیروں کی شام ہے، لٹے ہوئے مسکینوں کی شام ہے۔ اس شام غریبہ سے کچھ دیر پہلے عجیب منظر ہے حسین ابن علی کے خیمے میں، کوئی ہے جو جا رہا ہے
اور جاتے جاتے پلٹ پلٹ کے خیموں کو حسرت سے دیکھتا جا رہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، امام زمانہ آپ کی حاجات کو قبول فرمائے۔ راوی کہتا کہ حسین جا رہے تھے اور پلٹ پلٹ کے خیموں کو دیکھتے جاتے تھے، نہ جانے زہرا کے لال کی نگاہوں میں کتنے منظر بسے ہوئے تھے۔ ایک بار راوی کہتا کہ نہ جانے کیا خیال آیا، ٹھہرے کچھ لمحے کو ٹھہرے اور آواز دے کر کہنے لگے فضہ کو بلا کر لے آؤ۔ فضہ کو تو جانتے ہیں نا آپ، یہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کی رازدار کنیز ہے، انہوں نے حسین کو اپنی آغوش میں پالا ہے۔ کہنے لگے فضہ کو بلاؤ۔ فضہ آئیں تو کہنے لگے فضہ جب مدینے سے چلے تھے تو تم تو جانتی ہو ہم ایک صندوق لے کے چلے تھے، اس صندوق میں ایک لباس سفید بھی رکھا ہوا ہے، فضہ وہ سفید لباس لے آؤ، مگر یاد رکھنا زینب کو خبر نہ ہونے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ آپ کی حاجات پوری فرمائے، خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ راوی کہتا ہے فضہ وہ صندوق سے لباس لے کر چلی، مگر کیا کرتی سامنے سے علی کی بیٹی کا گزر ہو گیا۔ ایک بار شہزادی نے روک کر کہا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ اب فضہ کریں تو کیا کریں، ایک طرف علی کا بیٹا ایک طرف زہرا کی جائی، کہہ تو کچھ نہ سکی۔ راوی کہتا ہے جب کچھ نہ زبان سے نکلا تو تھی تو علی کی بیٹی، ایک بار جلال آ گیا زینب کبریٰ کو، کہنے لگی فضہ تمہیں اماں کے حق کا واسطہ ہے، ہمیں بتا دے کیا چھپا کے لے جا رہی ہے۔ ایک بار کرتا دکھایا تو بس ایک جملہ کہا کہ بہن سے بھائی کا کفن چھپا کے لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب وہ کرتا در خیمہ پہ لائی، حسین کو اپنے ہاتھوں سے زیب تن فرمایا۔ میں مختصر کروں روایت کو تو حسین وہ لباس پہن کے مقتل کی جانب چلے۔ بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، نہیں معلوم مقتل میں کیا ہوا، مگر ایک بار شادی آنے بجنے کی آوازیں آئیں، ایک شور قیامت اٹھا، علی کی بیٹی خیمے میں آئی، جوان بھتیجے کو غش سے ہلایا، کہا بیٹے ذرا دیکھو تو یہ شور کیسا ہے۔ ایک بار کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو پردہ ہٹا انگلی اٹھا کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ گئی شام غریبہ، آ گئی غریبوں کی شام آ گئی۔ اب زینب ہے اور لٹے ہوئے خیمے ہیں، خیموں میں آگ لگی ہے، بچے ایک کونے میں سہمے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہر بار سنتے ہیں نا شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی تھی۔ ایک سوال کر رہا ہوں میں درد دل رکھنے والوں سے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین ہر لاشے کو اٹھا کے ایک خیمے میں لگ دیا کرتے تھے۔ مجھے بس تاریخ اتنا بتا دے جب خیموں میں آگ لگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے لاشوں کو نکال کر پہلے ریت پر پھینکا گیا، مائیں یہ منظر دیکھتی رہی، ہر بی بی کی زبان پہ جملہ تھا واہ محمد والی۔ اللہ اکبر۔ رات کا سورج ڈھل چکا تھا، گھپ اندھیرا تھا، کچھ بیویاں تھیں جلتی ہوئی خیموں کی راکھ تھی، وہ شہزادیاں جو مسندوں پہ بیٹھا کرتی تھیں آج جلتی ہوئی راکھ پہ بیٹھی تھیں۔ آگوش میں کچھ بچے سہمے بیٹھے تھے، پیاروں کی لاشیں بیابان میں پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے میں راوی یہ کہتا ہے زینب کبریٰ نے ام کلثوم سے کہا بہن کچھ بچے نظر نہیں آ رہے۔ عجیب منظر ہے عزیزوں،
ایک بار کہا بی بی کیا چاہتی ہیں؟ کہ آؤ بہن ذرا بچوں کو تلاش کریں۔ دونوں بہن رات کے اندھیرے میں بچوں کو آوازیں دیتی جا رہی تھیں۔ ایک بار بیویوں کی نگاہ پڑی، دو شہزادے زمین پہ بیٹھ سو رہے تھے۔ سمجھی کہ شاید صبح سے جاگے گئے، تھک کے سو گئے ہوں گے۔ ارے کیسے پڑھوں کیسے سنیں گے؟ راوی کہتا ہے جب قریب پہنچی تو دیکھا ننھے ننھے چاند زمین پر تھے، ان کے پھول سے گالوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ بچوں کے لاشیں اٹھائے اور رو کے کہا بھیا حسین صبح سے تم لاشیں لا رہے تھے، اب بہن لاشیں اٹھائے گی۔ بس شام گزر رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں سے پانی آیا، مگر روایت کہتی ہے چند قطرے پانی آیا۔ جب پانی آیا تو بی بی زینب نے اس جام آب کو سنبھالا اور ایک بار بچوں کے قریب آئیں، دیکھا حسین کے سینے پہ سونے والی آنکھوں کو بند کیے زمین پہ لیٹی تھی، سو نہیں رہی تھی، اتنی نحیف ہو چکی تھی پیاسی شہزادی کہ آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، دامن میں آگ لگ چکی تھی، گوشوارے چھینے جا چکے تھے، تماچے کھا چکی تھی۔ ایک بار گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، کہ سکینہ پانی آیا ہے، میری جان پانی آیا ہے۔ جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ جیسے ہی ہوش میں آئی اور یہ جملہ سنا کہ پانی آیا ہے، تڑپ کے کہنے لگی پھوپھی اماں کہ چچا عباس واپس آ گئے، پھوپھی اماں کیا میرے امو واپس آ گئے۔ کہ سکینہ جان تیرا چچا تو نہیں آیا، یہ پانی آیا ہے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں آپ تو ہم سے زیادہ پیاسی ہے، آپ یہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو کہا میری جان پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے، پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ پھوپھی کے ہاتھ سے جام لیا، مقتل کی طرف رخ کیا تو علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا سکینہ جان کہاں جاتی ہے میری بیٹی؟ تو رو کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو فرمایا ہے پہلے چھوٹوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ارے میرا بھیا علی اصغر، ارے 3 دن کا پیاسا میدان میں بابا کے پاس ہے، میں اسے پانی پلا کے لا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی مجلس۔ راوی کہتا ہے گھپ اندھیرا ہے، شام مصیبت ہے، شام غریبہ ہے۔ ایک بار رات کی تنہائی میں جب کوئی نہ رہا زینب کا سہارا، کتنی آسانی سے میں نے پڑھ دیا، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ جس کے 18 جوان بھائی تھے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ کہتے ہیں ایک بار ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، بیویوں کے قریب آئیں اور کہنے لگیں بیویوں گھبرانا نہیں، عباس نہیں تو کیا ہوا زینب تو موجود۔ بیویوں گھبرانا نہیں، علی کی بیٹی تم پہ آنچ نہ آنے دے گی۔ بس یہ کہہ کے جلے ہوئے خیموں کا تلایا کرنا شروع کیا۔ چھوٹا سا ٹوٹا ہوا عباس کی نشانی نیزہ ہاتھ میں تھا، علی کی بیٹی کے چہرے پہ جلال کا عالم تھا۔ اتنے میں چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ دور سے کوئی گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی کی نگاہیں پڑیں تو ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگی اے گھڑ سوار اب زہرا کی بیٹیوں کے خیموں میں لوٹنے کو کچھ نہیں بچا، اور اگر کچھ چاہتا ہے کوئی سامان تیرا رہ گیا ہے تو ابھی میرے بچے تک کے سوئے ہیں، صبح آ جانا۔ ارے کیا غربت تھی، کیا کریموں کا گھرانہ تھا اور کیا قیامت کا منظر تھا، مگر وہ گھڑ سوار نہ رکا، وہ گھوڑے کو مسلسل بڑھاتے ہوئے بڑھتا رہا۔ علی کی بیٹی بار بار کہتی رہی ابھی میرے قریب نہ آنا، ابھی خیموں کے قریب نہ آنا، ابھی حسین کی
بہن جلال میں تھی، مگر گھوڑے سوار نے نہ رکنا تھا، وہ نہیں رکا، وہ آگے بڑھتا رہا، شہزادی کو جلال آتا رہا۔ ایک بار وہ نزدیک ہوا، ختم ہو گئی مجلس، آپ رو چکے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، بی بی آپ کی آنکھوں پہ رحمتوں کا نزول کرے، خدا آپ کو زینب کبریٰ کے روضے کی زیارت کرائے۔ راوی کہتا ہے ایک بار گھڑ سوار قریب آیا تو علی و بطول کی پیاری نے گھوڑے کی لجام فرس کو تھاما اور جلال میں آ کر کہا تجھے آواز نہیں آتی؟ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا۔ ایک بار اس گھڑ سوار نے نقاب کے پیچھے سے صدا دی، ایک بار اور کہو کیا کہا؟ کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا۔ گھڑ سوار نے نقاب الٹا، زینب نے دیکھا، ایک بار قدموں میں گر گئی۔